السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ سے اپنی لائف کی ایک ایسی اسٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے شاید آج بھی لوگ جوجھ رہے ہیں، کیونکہ میں جانتی ہوں اینزائٹی صرف ایک ورڈ نہیں ہے، ایک ایسی حالت ہے جو اندر سے انسان کو توڑ سکتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا تھا۔ لائف میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر آتی ہے میری سسٹر کی شادی۔ یہ بات ہے مئی 2022 کی، جب میری بہن کی شادی تھی۔ اس سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ 3 بھائی بہنیں ہیں۔ میرے سے بڑی ایک بہن ہے اور مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی ہے۔ میری گریجویشن 2020 میں کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پورے ورلڈ میں ایک فیز آیا جو تھا کووڈ-19، جو ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ پھر آیا لاک ڈاؤن، وہ جس نے پورے ورلڈ کو افیکٹ کیا۔ کووڈ-19 ایک ایسا فیز تھا جو پورے کسی ایک فیملی کو نہیں، 2 فیملی کو نہیں، کوئی 2 شہر کو نہیں، جس نے پورے ورلڈ کو افیکٹ کیا تھا۔ 2 سال گزرے، ان 2 سالوں کے بیچ میں میری سسٹر کی انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ پھر آتا ہے 2022 میں میری سسٹر کی شادی۔ ان کی شادی ہو گئی الحمدللہ۔ ان کی شادی میں میرا بھائی بہت چھوٹا تھا، وہ اسٹڈی کر رہا تھا، اور میری سسٹر کی شادی بہت دور ہوئی ہے۔ شی از کرنٹلی لیونگ ان اتراکھنڈ اینڈ وی آر لیونگ ان جھارکھنڈ۔ تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ ڈسٹینس ہے، تو اس حساب سے وہ بہت دور ہو گئی ہے شادی کر کے۔ تو یہ بات تو ہو گئی میری بہن کی شادی کی۔ یہاں پہ میں ایک بات اور بتا دوں، اس کی شادی سے پہلے ہم لوگ کبھی بھی دور یا الگ نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی شادی وہ بھی میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ Then a few months after her marriage میری لائف میں بہت سی چینجز آئی۔ میں نے اپنے آپ کو بہت طریقے سے بدلتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ہر چیز سے پوچھ کر کرنا، وہ گائیڈ کرتی تھی، وہ ہر چیز میں سپورٹ کرتی تھی۔ بیکاز شی واز اے ورکنگ لیڈی، تو ہم سب کو فل سپورٹ رہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بہت سی پرابلم فیس کی ہم سب نے۔ جیسے میں نے کہا، میرا بھائی پڑھائی کر رہا تھا اس وقت، تو میری بہن کی شادی کے بعد ہم بھائی بہن پر بہت سے پریشر آئے۔ تو یہ سب بات ہوئی اس کی شادی کے بعد کی۔ پھر مہینے نکلے، وہ سال بھی نکل گیا جیسے تیسے۔ پھر آتا ہے 2023، یہ بات ہے 2023 فیب کی، کیونکہ کووڈ کے بعد سے ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے اور لوگ اچانک سے چھوڑ کر چلے جا رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے کالونی میں بھی کچھ لوگ اسی طرح چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو یہ تو سب کیسز ہر طرف بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ میں گھر پر رہتی تھی اکیلی، امی کی ہیلپ پر آیا کرتی تھی۔ یہ سب سن کر دھیرے دھیرے بہت خاموش رہنے لگی۔ گھر پر کوئی ہوتا نہیں تھا بات کرنے کو، اور اکیلا پن کہتے ہیں نا، انسان کو سب سے زیادہ ڈپریشن میں اگر ڈالتا ہے تو وہ ہے لونلینس۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ رات رات جب مجھے نیند نہیں آتی تھی تو دھیرے دھیرے بہت بےچینی رہنے لگی مجھے، بہت گھبراہٹ، بہت بےچینی۔ ایسا لگتا تھا کہ مجھے سانس نہیں آ رہی ہے۔ رات رات میں سوتی نہیں تھی، کیونکہ مجھے کبھی یہ پرابلم نہیں تھی کہ مجھے نیند نہ آئے راتوں میں۔ اور ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان فون یوز کر رہا ہے، ٹائم گزر گیا، رات میں پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو۔ پورا دن فون یوز کرنے میں بھی نہیں پڑتا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز کو میں اپنے سے دور کر دوں۔ ایسا نہیں کہ وہ فیز میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں لایا ہے، اور اگر وہ نہیں ہوتے تو شاید میں اس چیز سے نہیں نکل پاتی، بہت مشکل ہوتا میرے لیے۔ اور ڈپریشن ایک ایسا فیز ہے، انسان کیا we can't express in word۔ ہم ڈپریشن کو ورڈز میں ایکسپریس نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جس پہ گزرتا ہے نا، وہ وہی جان سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے فیبرری کا بھی مہینہ نکلتا ہے اور میری طبیعت بہت، مجھے بات پہ رونا آ جاتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اب مجھے کچھ ہو جائے گا، اب شاید میں آگے کی دنیا نہیں دیکھ پاؤں گی، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ زندگی گزر رہی تھی۔
جیسے کہتے کہ فروری کا مہینہ نکل گیا، میں ایسی بندی ہوں جو مطلب ہر چھوٹی چیز، جب تک وہ چیز مجھے زیادہ افیکٹ نہ کرے، جب تک میں اس چیز سے زیادہ پریشان نہ ہوں، میں کسی سے شیئر نہیں کرتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک نیند تو نہیں آ رہی ہے، کچھ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹس اوکے، کہ اللہ پاک سے بہت دعائیں کرتی تھی کہ اللہ پاک میری طبیعت کو ٹھیک کر دیجیے۔ پر کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں اس وقت آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس چیز سے اللہ آپ کو کیسے نکالے گا، اور اللہ نے سولوشن کیسے دینی ہے، اللہ نے آپ کے لیے کیا پلانس رکھے ہیں، وہ سب اللہ جانتا ہے۔ پر یہ بے چینی گھبراہٹ یہ صرف کچھ دنوں کے لیے نہیں تھا میرے ساتھ، یہ کافی لمبے ٹائم سے چل رہا تھا۔ میری حالت مطلب ایسی ہو گئی تھی کہ لوگ مطلب اگر کوئی گیسٹ آتے تھے میرے گھر میں تو بولتے تھے ارے اسے کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی پتلی ہو گئی ہے، اسے کوئی سوچ رہی ہے کیا، اس کوئی پریشانی ہے کیا، بہت سارے کوشچنس، اور ان سارے کوشچن سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ سچ میں کوئی مجھے کچھ ہو تو نہیں کیا، پتہ نہیں میں آگے کی لائف دیکھ پاؤں گی کہ نہیں دیکھ پاؤں گی، پتہ نہیں مجھے اس طریقے کے مطلب لٹرلی میں اس طریقے سے سوچتی تھی کہ مجھے کل بھی دیکھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا خوفناک منظر ہو سکتا ہے کسی کے لیے کہ اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کل بھی صبح دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا۔ میری حالت لٹرلی ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے سب سے مشورہ کیا، میری فیملی نے بہت پریشان ہوئی جب امی کو پتہ چلا، میرے بھائی کو پتہ چلا، بہت زیادہ پریشان ہوئے میرے بھائی کو پتہ چلا۔ سب نے کہا کہ سب کو یہ لگنے لگا کہ یہ باہر جائے گی، دوسرے سٹی جائے گی، اپنی نانی کی طرف جائے گی، کسے اچھا لگے گا، اس کا مائنڈ فریش ہوگا، یہ گھر میں اپنی بہن کی شادی کے بعد گھر میں رہ کے اس کو اس طریقے سے پریشان ہو گئی ہے، مطلب اس کا ماحول چینج ہوگا تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن میں کیسے بتاؤں لوگوں کو کہ یہ چیزیں مجھے اور زیادہ ڈرانے لگ گئی تھیں کہ نہیں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے جتنی ٹائم میرے پاس ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں، مجھے کہیں میں بولتی کہ میں لٹرلی رونے لگتی تھی امی کے سامنے کہ مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مجھے یہیں رہنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ پھر میں نے نمازیں اسٹارٹ کری، اللہ سے میں نے بہت دعائیں مانگی کہ مجھے نیند نہیں آتی ہے، پلیز میری طبیعت کو ٹھیک کر دیجیے، مطلب بچوں کی طرح مطلب اللہ سے دعائیں کرتی تھی بچوں کی طرح۔ پھر دھیرے 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 وقت گزرا، آنے پھر اسٹارٹ ہونے والا تھا 2023 کا رمضان۔ مجھے ایسا فیل ہوتا تھا نا کہ کیا پتہ میں یہ رمضان نہ دیکھ پاؤں، کیا پتہ میں نہ دیکھ پاؤں، مجھے نصیب ہی نہ ہو۔ پھر میں ایک اوور تھنکنگ گرل ہوں، میں بہت اوور تھنک کرتی ہوں، میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، اور کہتے ہیں نا زیادہ سوچنے والوں کو ڈپریشن سب سے پہلے ہوتا ہے، وہ ڈپریشن میں سب سے پہلے جاتے ہیں۔ میں بہت زیادہ سوچتی ہوں، میں 10 چیزیں سوچوں گی نا آلریڈی غلط، نیگیٹیوٹی میرے اندر مطلب ایسا ہے کہ میں بہت پازیٹیو پرسن ہوں، لیکن میری سوچ جو ہے نا میں ایسی ایسی چیزیں اپنی زندگی میں بہت جلدی فیل کی ہے نا کہ انسان ہر چیز کو دھیرے دھیرے سمجھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور وہ اس چیز سے گزرتا ہے نا تو اس کی سوچ بھی اس طریقے سے ہو جاتی ہے، یہ اس میں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی لائف میں بہت ساری فیلز دیکھی ہیں، بہت جلدی دیکھی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس چیز سے نکل پائی۔ پھر ویسے ہی چلتی ہے زندگی۔ میری طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی، میری ہیلتھ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی تھی، اور لوگ مجھے دیکھ کر ہی سمجھ جاتے تھے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس طریقے سے میری حالت ہو گئی تھی۔ تو اب میں اپنے آپ کو جب ایسے دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ نہیں، مجھے اب آگے میں کتنا رہوں گی نہیں رہوں گی، پتہ نہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے پرابلم ہو رہی ہے، مجھے سانس نہیں آتی ہے، میں پسینے پسینہ ہو جاتی تھی، جب مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی تو ایسا لگتا تھا اب کچھ ہوگا تب کچھ ہوگا۔ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، میں ایک کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتی ہوں، میں ایک اچھے کارڈیولوجسٹ سے اسپیشلسٹ سے میں صلاح مشورہ کرتی ہوں، ایک اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ دیکھو ایسا ایسا چیز ہے تو مجھے نا ڈاکٹر کے پاس جانا، وہ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نارمل جنرل فزیشین کے پاس جانا ہوگا، تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے نا کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا ہے۔
تو گھر میں سب ٹینشن کی کارڈیولوجسٹ کے پاس کیوں جانا چاہ رہی ہے، اس کو پکا کوئی پرابلم ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ بہت میرے گھر میں سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ پھر میں میرے بھائی مجھے لے کر گیا ایک ڈاکٹر کے پاس، ساری بی پی مانیٹر، شوگر ٹیسٹ وغیرہ جو چیز بھی انہوں نے کرنی تھی وہ انہوں نے کیا، پلس چیک سب کچھ۔ میں ان کے لیے بیٹھی ہوں اور وہ مجھے دیکھ کر اسمائل کر رہے ہیں، ڈاکٹر جو تھے مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا پرابلم ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر مجھے نا ایسا 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 فیل ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تو ڈاکٹر نے مجھ سے پھر پوچھا کہ بیٹا کوئی پرابلم ہے کیا، گھر میں کوئی ایشو ہوا ہے کسی کے ساتھ، یا کچھ کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھ لیا ہو، یا کوئی برے خواب آئے ہوں۔ میں نے کہا ڈاکٹر مجھے ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بٹ میں نے کیا بتاؤں کہ میں کس چیز سے پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ ریسنٹ میری سسٹر کی شادی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے مجھے یہ پرابلم اسٹارٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بولو گے تو میں آپ کے ہاتھ کے سارے ٹیسٹ کر دوں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ بہت کوآپریٹو ڈاکٹر تھے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے، آپ نے انزائٹی اسٹیٹ میں۔ جب انہوں نے یہ ورڈ کہا نا، تو آئی واز جسٹ بلانک۔ میں نے کہا انزائٹی، لیکن میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے یہ چیز ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کا انزائٹی اسٹیٹ ہے، آپ ابھی انزائٹی سے گزر رہے ہو، آپ کچھ سوچ رہے ہو، آپ کو کچھ چیز افیکٹ کر رہی ہے، آپ کا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں آپ کو انزائٹی کا میڈیسن دیتا ہوں، آپ کو جب بھی ایسے بے چینی اور گھبراہٹ لگے نا، آپ اسے وہ ایک ٹیبلٹ آپ لے لینا، باقی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، الحمدللہ ٹھیک ہوا۔ پھر میں وہاں سے چلی گئی، گھر آئی تو اب یہ چیز مجھے افیکٹ کرنے لگی کہ کیا مجھے انزائٹی ہو چکا ہے، کیا میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں۔ یہ چیزیں بہت زیادہ دماغ میں چل رہی تھی۔ تو میں نے وہ میڈیسن، رمضان شروع ہونے والے تھے 2 دن کے بعد سے، تو میں نے بہت دعائیں کری اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھے رمضان نصیب کرنا۔ میں معافی مانگنا چاہتی ہوں اپنے، میں نے بہت استغفار پڑھا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس وقت استغفار کو شامل کیا جب میں بہت زیادہ ڈاؤن تھی۔ پتہ نہیں کیسے کیا ہوا میرے ساتھ، مجھے نہیں پتا، شاید میرا اللہ مجھے اس چیز سے نکالنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن میں سوئی، اس کے بعد مجھے ایسا لگا ہے کہ میرا نا دم نکل جائے گا، لٹرلی مجھے ایسا لگا کہ میرا دم نکل جائے گا اور میں دنیا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں اس وقت اللہ سے اتنی دعائیں کر رہی ہوں کہ پلیز مجھے کچھ مت کریے گا۔ میں نے تو آخرت کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کری ہے، میں تو تیار ہی نہیں ہوں اس چیز سے فیس کرنے کے لیے۔ مجھے ایک آپ چانس دیجیے، میں اس دنیا میں رہ کر بہت ساری چیزیں اپنی زندگی میں تبدیل کروں گی۔ وہ دن ہے، اس کے بعد سے میں نے اپنی زندگی کو اللہ کی طرف رجوع کر دیا۔ میں بڑھی ہوں کے راستے، کہتے ہیں نا کہ میں ایک قدم بڑھوں تو وہ 10 قدم آئیں گے آپ کے پاس۔ میں نے ایک قدم بڑھایا اور میرے راستے ایسے کھلتے گئے۔ میں جتنی کمزور پہلے تھی اس سے کئی زیادہ اسٹرانگ اب ہوں۔ میں پہلے اپنے آپ کو دیکھتی تھی تو لگتا تھا پتہ نہیں لائف میں کیا کر پاؤں گی، کیسے سروائیو کروں گی، لیکن آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا، اور ایسا موقع، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اتنا استغفار کیا اپنی زندگی میں، اس لیے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں استغفار کو شامل کریں۔ آپ کی زندگی جس بھی پریشانی سے گزر رہی ہے نا، آپ جتنی بھی پریشان ہو اپنی زندگی میں، آپ پلیز استغفار کو شامل کریں۔ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اپنی ڈیلی لائف میں استغفار کو لے کر آئیں، اور جب بھی برے خیال آتے ہیں نا زندگی میں تو لا حول پڑھا کریں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو آپ کے دماغ سے نا نگیٹیوٹی کو ختم کرتی ہے، اور یہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے۔
میں اتنا پڑھتی تھی، مطلب مجھے جب بھی گھبراہٹ ہوتی تھی، جب بھی بے چینی ہوتی تھی نا، تو میں بس یہی تسبیح کرنے لگتی تھی: استغفار لاہور، استغفار لاہور۔ میں نے اتنا پڑھا ہے نا کہ اللہ نے مجھے اس وقت سے، اس زندگی سے نکال کے آج یہاں پہ اتنی اسٹرانگلی کھڑا کیا ہے۔ میری پوری لائف بدل چکی ہے اس استغفار سے۔ میں نے اللہ سے توبہ کی اپنی زندگی کے لیے، میں نے جو بھی گناہ کیے ہیں اس چیز کے لیے میں نے اللہ پاک سے توبہ کیا، میں نے پردہ شروع کیا، میں نے دین کی طرف اپنے آپ کو بہت چینج کیا ہے، میں نے بہت چینجز لائے، میں نے پردہ اسٹارٹ کیا اور الحمدللہ میں ابھی تک فالو کرتی ہوں۔ میں نے دنیا کی ساری نگیٹیوٹی کو چھوڑ دی اور اللہ سے دوستی کی۔ وہ فیز میں نے جانا کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور ہمارا اچھا برا کون کرتا ہے۔ مجھے ایسے مطلب میں ایسی نہیں تھی، میں نے پردہ نہیں کیا، میں دین کو فالو نہیں کرتی تھی اور اس فیز کے بعد میں نے اپنے آپ میں اتنی تبدیلی دیکھی ہے اور الحمدللہ یہ چینجز نے نا میری زندگی کو بہت بدلا ہے۔ لوگوں کے نظریے میری طرف بدل گئے، لوگ مجھے عزت دینے لگے، جو نظر مجھے عزت نہیں دیتی تھی وہ لوگ مجھے اتنی عزت دینے لگے، مجھے اتنی مان قدر ہونے لگی، میری سوچ کی، میرے پوائنٹ آف ویو کی۔ اللہ نے مجھے بہت عزت سے نوازا اور میں نے اپنی زندگی میں جتنی کوشش میں نے کی ہے اور میں آج تک دعا کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک مجھ سے کام لے، اس دنیا میں جتنا ہو سکے مجھ سے کام لے اور میں دین کے راستے پہ کام کر سکوں۔ اور میں نے یہ قدم بڑھایا ہے اپنی یوٹیوب جرنی کے سہارے کہ میں اپنے دین کی باتوں کو، جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں جو باتیں، اس چیز کو میں فارورڈ کر سکوں آگے اپنی یوٹیوب کے ذریعے، کیونکہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اچھی چیزوں پہ استعمال کریں اور اس چیز کے ذریعے دین کو پھیلا سکیں، دین کی باتیں آگے شیئر کر سکیں اور اس چیز کو اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمیں آخرت میں بھی اس چیز کا ثواب ہو۔ کہ میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی اگر اس پریشانی سے جوجھ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسے پریشان ہیں، آئی نو پریشانیاں بہت افیکٹ کرتی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ بھی استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ سے جتنا ہو سکے اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں اور دین میں رجوع کریں، دین کو پڑھیں اور دین کو آگے پھیلائیں۔ یہی ہمارا کام ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے ایک چھوٹی سی اسٹوری اپنی شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ اسٹوری آپ لوگوں کو افیکٹ کرے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔